برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور پھر اس کے بعد آپ تمام حاضرین جمعہ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تقوی، یہ وہ چیز ہے، یہ مومن کا وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جس کی وجہ سے ایک مومن حقیقی معنوں میں مومن بن کر رہتا ہے۔ یہ تقوی ایک مسلمان کے اندر جب ہوتا ہے تو اسے برائیوں سے، بدکاریوں سے، گناہوں سے، سیاہ کاریوں سے اسے روک کر کے رکھتا ہے۔ ایک مومن چاہے تنہائی میں ہو، چاہے محفل میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، اسے اگر برائیوں سے کوئی چیز روکنے والی ہوتی ہے تو یہی تقوی ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا ڈر ہے۔ حقیقی اگر طور پر دیکھا جائے تو اسلام کی جو حقیقی اسپرٹ ہے وہ یہی تقوی ہے۔ تقوی کے اندر ہی اسلام کی روح موجود ہے۔ اگر کسی کے اندر تقوی موجود نہیں ہے تو وہ چاہے کتنا بھی بڑا علامہ، فہامہ اور کتنا بھی بڑے جبہ دستار کا مالک ہو جائے، اس کے دین کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے، اس کی چمک دمک کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن یہی تقوی ہے جو انسان کو مکرم بناتا ہے۔ آج ہندوستان جیسی ذات برادری والے ملک میں لوگ اپنی ذاتوں پر، اپنی برادریوں پر، اپنی نسل پر، اپنی سرنیم پر، نہ جانے کتنی چیزوں پر فخر کرتے ہیں جو ایک دم نیو زمانے جاہلیت والی باتیں ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت دار شخص، سب سے زیادہ قابل فخر شخص وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو تقوی وہ چیز ہے جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے۔ ہمارا جو تقوی کا گراف ہے، ہمارا جو تقوی کا پیمانہ ہے، ہمیں اس کو ہر صبح شام، ہر آن اس کی جانچ کرنی چاہیے کہ کتنا تقوی ہمارے اندر بچا ہے، کتنا تقوی ہمارے اندر گھٹ گیا ہے، کم ہو گیا ہے، اور ہمیں بار بار اس تقوی کی تجدید کرنی چاہیے۔ تب جا کر کے ہم ایک صحیح معنی میں مومن ہو سکتے ہیں، اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں۔ ورنہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کر کے ایکٹنگ کرنا، لوگوں کو جب تک دیکھو یا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں تب تک نیکیاں کرنا، اور جب سے ہم تنہائی میں ہو جائیں، اکیلے میں ہو جائیں، جب ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہو تو اس کے بعد ہم برائیاں کرنے لگ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان کے نزدیک اللہ رب العالمین کی کوئی بھی اوقات نہیں۔ جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو اچھے کام کرتا ہے، اپنے کسی قریبی رشتے دار کو دیکھتا ہے تو اور اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے، اپنے کسی دوست کو دیکھتا ہے تو اور اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ ان لوگوں سے دل میں قطعی نفرت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان اچھا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ اسے صرف اور صرف اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ گویا ایسے شخص کے نزدیک سب سے زیادہ بے قیمت جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے خوف کے، اللہ رب العالمین کے ڈر کا ہماری زندگی میں کتنی قیمت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، تقوی کے بغیر دنیا میں کوئی اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم اصلاح معاشرہ کے نام سے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں،
اصلاح معاشرہ کے نام سے چاہے بڑی سے بڑی کانفرنسیں ہو جائیں، ہمیشہ یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا راستہ فرد کی اصلاح سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا واجب بنایا ہے، لہذا جو لوگ اصلاح معاشرہ کرنے پر اتنی زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے وہ پہلے پائیدان پر افراد کی اصلاح کر کے بتائیں، اور یہی افراد جب ایک معاشرہ بنتے ہیں تو یہی سدھرے ہوئے افراد جا کر کے آگے معاشرہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح کی جو بھی کارروائی شروع کریں وہ ہم نیچے پائیدان سے سب سے چھوٹی اکائی سے شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ دھیرے دھیرے وہ کیسے اس کا اثر آگے دکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کو لازم رکھو، اپنے آپ کو دیکھو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہو چکا ہے، اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو۔ لہذا وہ انسان جو لوگوں کی فکر میں گھٹا جا رہا ہے، لوگوں کی فکر میں مرا جا رہا ہے، اور اصلاح معاشرہ کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہوتا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ پہلی صورت میں پہلے پائیدان پہ اپنے نفس پر توجہ دے۔ ایک انسان جو اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، ایک صف جب لگنے والی ہوتی ہے، اگر اسی صف میں 2-4-10 لوگ مل کر کے ہڑبڑ مچائیں اور شور کریں سب سیدھی کر لو سب سیدھی کر لو، تو آپ جانتے ہیں سب سیدھی ہونے سے زیادہ ہنگامے کی آواز آئے گی، شور و غوغا کی آواز آئے گی، لیکن ہماری صفیں سیدھی کیسے ہو جاتی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہماری صفیں آخر کس میکینزم کے ذریعے سے، کس مشین کے ذریعے سے سیدھی ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ مسجد میں کھڑے ہر شخص کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی جگہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ جب ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے تو بڑی سے بڑی صف خود بخود صحیح ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اوپر دھیان دیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ قول مروی ہے کہ لوگ اس آیت کریمہ سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں، لوگ اس آیت کریمہ سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بند کر دیں۔ لوگوں کو برائیوں سے روکنا، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا، جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بند نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ چیز جاری رہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ہم ایسے پائیدان پہ بھی موجود ہیں جہاں پہ ہمیں بات کرنی پڑ رہی ہے اپنے آپ کی اصلاح کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور جب بھی اصلاح کا کام شروع ہوگا تو ایسی صورت میں سورہ والعصر کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگ صرف اور صرف سورہ والعصر پر غور کر لیں، تدبر کر لیں، اس کے معانی و مفہوم کو سمجھ لیں، تو ان کے لیے ہدایت کے لیے ایک اکیلی چھوٹی سی سورت کافی ہو جائے گی۔ یہ سورت ہمیں کیا بتاتی ہے میرے بھائیوں؟ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے اور خسارے میں۔ بارہا آپ لوگوں نے اس سورت کا ترجمہ سنا ہوگا کہ قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانے کی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ آپ جانتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا جو چل رہی ہے، یہ گھڑی کی سوئی جو آگے بڑھ رہی ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک زمانہ ہی تو ہے۔ ہم آخر موجود کہاں پر ہیں؟ ہم کس چیز کے اندر موجود ہیں؟ ہم دنیا میں دھرتی پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک زمانے میں موجود ہیں، اور یہ زمانہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی اہمیت کے پیش نظر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ لہذا زمانے کی اہمیت جو لوگ بھول گئے، زمانے کی اہمیت جو لوگ بھول گئے، انہیں زمانہ بھی بھول گیا،
اور وہ गुमनामियों के ऐसे गड्ढे में गिर गए कि फिर दुनिया ने कभी उनका हाल चाल नहीं पूछा। तो जमाने की कसम जब अल्लाह ने खाई तो हमें इस बात का एहसास दिलाया कि जमाने की और वक्त की और टाइम की कदर करो। आप जानते हैं लोग लाखों करोड़ों रुपए लेकर के टाइम मैनेजमेंट का कोर्स सिखाते हैं, लोग लाखों करोड़ों रुपए दे करके ऐसे कोर्स हासिल करते हैं और सीखते हैं। हमारे दीन ने हमें खुद टाइम मैनेजमेंट की अहमियत बता दी है कि ये वक्त की कितनी ज्यादा अहमियत है, कितनी कदर कीमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कसम खा रहा है वक्त की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुनिया की सारी चीज उसकी मखलूक है, उसे कोई जरूरत नहीं किसी चीज की कसम खाने की, लेकिन वो सिर्फ हमारे खातिर हमें किसी चीज की अहमियत का एहसास दिलाने के लिए वो कसम खाता है। और फरमाया कि वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मुसलमान हो, काफिर हो, नेक हो, बदकार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, फासिक हो, फाजिर हो, तमाम किस्म के इंसान सब के सब खसारे और घाटे में हैं। ये आम बात है, इस दुनिया का आम फलसफा यही है कि ये दुनिया घाटे की टट्टी है, सौदा है, ये दुनिया घाटे का एक सौदा है। इस दुनिया के अंदर जो भी आप करते हैं वो एक घाटे का सौदा होता है। ये दुनिया का आम फलसफा आप समझ लीजिए, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, ये दुनिया हमेशा इंसान के लिए घाटे का एक सौदा रही, चाहे उसकी तिजारत में घाटा लग जाए, चाहे उसके सामने मौजूद उसके बच्चों से उसे कोई नुकसान हासिल हो जाए, चाहे इंसान किसी पर, अपने दोस्त पर, अपने साथी पर भरोसा करता रहा हो और उसे उससे घाटा और नुकसान हासिल हो जाए, तो ये इंसान हमेशा घाटे और नुकसान में रहा है। ये दुनिया की हकीकत है। जितनी जल्दी हम इस हकीकत को समझ लें उतनी हमारे लिए अच्छाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी कोई अहमियत नहीं रखती। तो ये दुनिया की हकीकत है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मलऊना इल्ला मा ज़ुकिरल्लाहु वल अम्रु बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया पूरी की पूरी मलऊन है। आप जानते हैं किसी चीज पर जब लानत कर दी जाती है तो लानत का मतलब होता है कि उसके अंदर बेबरकती पैदा हो जाती है। तो दुनिया को जब मलऊना कहा गया तो इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया के अंदर से बेबरकती, इस दुनिया के अंदर से बरकत खत्म हो गई, इस दुनिया के अंदर बेबरकती और अल्लाह की रहमत से दूरी आ गई। तो ये बताया जा रहा है इस वजह से कि हम अंदाजा करें कि वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि आखिरत की जो जिंदगी है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज्यादा बेहतर दी हुई जिंदगी है और ज्यादा देर तक बाकी रहने वाली जिंदगी है। इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ खसारे की दुनिया है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। उसके बाद इंसान घाटे में है कहने के बाद कुछ लोगों को इस्तिस्ना कर दिया। कुछ खास किस्म के सिफात के लोग ऐसे हैं कि उन्हें इस घाटे से मुस्तस्ना कर दिया है, अलग कर दिया है। और वो कौन लोग हैं या उनकी सिफात क्या है? हमें बहुत ज्यादा नाम जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें कुरान ये बताता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की सिफात जरूरी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों की सिफात क्या है। नाम में बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, हमें उनकी सिफात जाननी चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों को मुस्तस्ना किया है वो 4 सिफत वाले लोग हैं। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग इस दुनिया के खसारे और इस दुनिया के घाटे से मुस्तस्ना है। वअमिलुस्सालिहात,
اور انہوں نے نیک اعمال کیا، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے۔ صبر کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے دین کے اندر صبر کا اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ کوئی بھی عمل اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکات ہو، اس دین کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو صبر کا متقاضی نہ ہو، جس میں صبر کی ضرورت نہ لگتی ہو۔ تو آپ دین کے کسی بھی عمل کو لے لیجئے، اس کے اندر صبر درکار ہوتی ہے۔ دین کے اعمال کیا، دنیا کے بھی اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کو کرنے چاہیے تو حقیقی معنوں میں آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، دنیا میں ان کی بڑی بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں، کامیابیوں کے بڑے بڑے منازل انہوں نے طے کر رکھے ہیں، ان سے بھی پوچھئے تو اپنی کامیابی کے پیچھے کہیں نہ کہیں صبر کا راز بتائیں گے۔ اور صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کہتے ہیں عربی زبان میں صبر کا معنی ہوتا ہے حبس النفس، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کسی چیز پر روک کر کے رکھنا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا بے غیرتی کے ساتھ برائی سہتے جاؤ، کوئی ایک تھپڑ مارنا اس کے بعد دوسرا تھپڑ بھی سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، صبر یہ نہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے حبس النفس، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کن چیزوں پر؟ ایمان پر اور عمل صالح پر، نیکیوں پر اور ایمان پر اپنے آپ کو ڈٹا دینا، اپنے آپ کو جما دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے والصابرون کہا ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ، کہ اگر یہ اتنے صابر اور اتنے ڈٹے رہنے والے مجاہدین ہو تو اتنے مجاہدین پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس عمل کو اختیار کریں اس عمل کے لیے ہمارے اندر ہر درجہ صبر ہونا چاہیے، اور یہ جب صبر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس عمل کے اندر کوالٹی پیدا ہوتی ہے، اس عمل کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے، اس عمل کے اندر عمدگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو چاہے دین کا عمل کر رہا ہو، چاہے دنیاوی کوئی عمل کر رہا ہو، اگر کوئی شخص صبر سے بے بہرا ہو، صبر سے دور ہو، جلد بازی میں کوئی کام کیے جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے اس کا کام بھی خراب ہوتا ہے اور ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن جو آدمی اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے، جو آدمی اپنے نفس کو بہکنے سے بچاتا ہے، خواہ وہ دنیاوی اعمال ہو یا اخروی اعمال ہو، دین کے اعمال ہو، ایسے ہی شخص ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں سے موبائل کے اس برے استعمال نے ہمارے بچوں کے اندر سے صبر و ضبط کا خاتمہ کر دیا۔ موبائل کے اندر معلومات کی تیزی، ایک اسکرین کے بعد دوسری اسکرین کے بدلنے کی جو تیزی ہے، یہ تیزی ہمارے بچوں کے اندر سے صبر و ضبط ختم کر رہی ہے، ان کے اندر بے چینی پیدا کر رہی۔ وہ اپنے آپ کو کہیں روک کر کے، کسی چیز میں اپنے آپ کو روک کر کے اور اپنے آپ کو وہاں پر باقی رکھ کر کے کچھ کرنے کا ان کے اندر جذبہ نہیں رہ گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب بھی اصلاح کی بات کریں تو شروع اپنے نفس سے کریں، اور جب بھی ہم اصلاح کی بات کریں تو وہ مضبوط بنیادوں پر اصلاح ہو، اور وہ مضبوط بنیادیں کیا ہیں؟ سورۃ العصر کی روشنی میں وہ مضبوط بنیادیں ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنا ایمان درست کریں، اپنے آپ کو صاحب ایمان بنائیں، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ ایمان الذین آمنوا، تو ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کوئی ایمان پڑیا ہے، ایک چھوٹی سی دواؤں کی پڑیا ہے، اس پڑیے کو بند کر کے شیروانی کے اندر جو ہے جیب میں ڈال کر کے بٹن بند کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں، ایمان یہ نہیں، ایمان اس پختہ یقین کو کہتے ہیں کہ جب وہ ایمان کسی کے اندر جلوہ فروز ہوتا ہے تو اس کے اعمال میں اس کا اثر دکھتا ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں بس مانتا ہوں، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں۔ ایمان یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس عمل میں اتنی گرماہٹ ہو کہ اس ایمان میں اتنی گرماہٹ ہو کہ اس کا اثر ہمارے اعمال پہ نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے صبر و ضبط ہمارے اندر ہو، اور آپ اکیلے صبر کر کے کیا کر لیں گے؟ آپ اکیلے صبر کر کے کیا کر لیں گے؟ آپ کے ارد گرد 4 قسم کے بدتمیز کھڑے ہوں گے، 4 قسم کے لوڈے کھڑے ہوں گے جو آپ پر آوازیں کسیں گے، تو آپ کا جو صبر ہے، آپ کا جو ضبط ہے، اس کا بھی بعد ایک بار ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ اکیلے صبر کر کے کھڑے ہو بیوقوفوں کی طرح۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر کے صبر کی تلقین کرتے رہو۔ کہ صبر کی تلقین، صبر کی نصیحت، یہ چاہے بچوں کو پڑھا کر کے، تعلیم دے کر کے، ایک والد کا اپنے بچوں کو نصیحت کر کے، ایک آدمی کا اپنے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے صبر و ضبط کی بات کرنا، الغرض اس کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے، آپ چاہے سوشل میڈیا پہ صبر کی بات کر کے، آپ چاہے کسی اور جگہ مجلات میں، پرچوں میں، اخبارات میں، کہیں جگہ لوگوں کو صبر کی دعوت دے کر کے انہیں وصیت کر سکتے ہیں۔ الغرض صبر کی، آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنے کی، نصیحت کرنے کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ صبر اجتماعیت والا صبر ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو شخص اللہ کے دین پر قائم ہوگا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالقابض علی الجمر، ایسا شخص گویا کہ اللہ کے دین کو لینے والا اپنے ہاتھوں میں کوئلے، جلتا ہوا کوئلہ اٹھا رکھا، دہکتا ہوا انگارہ اگر کوئی اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہو تو آخری زمانے میں لوگوں کی حالت ایسے ہو جائے گی جو لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ آخر ہماری حالت کیوں ایسے ہو جائے گی؟ ایسے لوگ جو اس آخری دور میں، آخری زمانے میں، قیامت کے قریب ایسے دور میں جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آخری دور میں جو لوگ دین پر ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں گے، دین پر عمل پیرا ہوں گے، ایسے لوگ میرے صحابہ میں سے 50 صحابہ کرام کے اعمال کے برابر ان کے اعمال کا ثواب انہیں دیا جائے گا۔ آخر کیا وجہ؟ صحابہ کرام سے افضل دنیا میں کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ ایک دو صحابی کی بات نہیں ہے، اگر من جملہ تمام صحابہ کرام کو دیکھ لیا جائے تو صحابہ کرام سے بڑھ کر ایک ابو بکر عمر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر صحابہ کرام کو من جملہ، من حیث القوم اگر دیکھا جائے تو ایسی جماعت دنیا میں آئی تھی کہ قیامت تک ایسی جماعت واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر عمر کا ایمان تو جانے دیجیے، ان کے ایمان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہمارے ایمان سے، دور دور تک، لیکن صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ ایسی جماعت کا بھی دنیا میں پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے خاص اس جماعت کو منتخب کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں پر غور سے دیکھا، ان کے دلوں کو دیکھا تو ان میں جو سب سے اچھے قلوب والے، سب سے اچھے دل والے تھے، انہیں منتخب کر لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایسے صحابہ کرام کے 50 لوگوں کے برابر
ایک آدمی کے اعمال کا اجر و ثواب ہوگا، آخر کیا وجہ ہے؟ اس آدمی کے اجر و ثواب کیا اتنا زیادہ بڑھ جانا کیوں ہوگا میرے بھائیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب عمل کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ میں ان کے مددگار ہوتے تھے، ان کی پوری سوسائٹی ہوتی تھی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر کے عمل کر رہے ہوتے تھے۔ تو جب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے تو ہر کسی کا جذبہ بڑھتا ہے، ان کے اعمال کے اندر کمی اور بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر چلنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر کے چلنے کا جو فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سلو چلنے والے ہوتے ہیں وہ بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آخری زمانے میں تمہیں جو پریشانیاں ہوں گی اسی میں سے ایک پریشانی ہوگی قلت اعوان کا، مددگاروں کے کم ہو جانے کا۔ لہذا جب بھی ہم اصلاح معاشرہ کی بات کریں تو سورہ عصر کی روشنی میں کریں، جس سے یہ پتہ چلے کہ ہم صبر کر رہے ہوں تو اکیلے نہیں، اکیلے جا کر کے خود کو پریشان کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے آپ اپنے اعمال پر اکیلے جمے ہوں، لیکن اپنے سماج اور معاشرے کو بھی لے کر کے چلیں، تب اس آیت کریمہ پر عمل ہوگا کہ وتواصوا بالحق، کہ وہ حق بات کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ حق بات کی آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، دنیا میں کسی بھی خطے میں ستائے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔